بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مسلمين إن كنتم مؤمنين وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث طويل ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهة الموت أو كما قال نبينا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم عزیزان گرامی، اس وقت میں ملک بھر میں پورے عالم کے اندر جو حالات مسلمانوں کو درپیش ہیں اور جن حالات کا سامنا امت کو اس وقت میں ہو رہا ہے، شاید ہی تاریخ میں ایسے حالات کا سامنا اس ملک کے مسلمانوں کو کبھی ہوا ہو۔ آئے دن مسلمانوں کے جان کو، مال کو نقصان پہنچانا، ان کی ملی شناخت کو، تشخص کو ختم کرنے کی کوشش، مدارس کو، مساجد کو، خانقاہوں کو، دینی جگہوں کو کسی طرح سے نقصان پہنچا کر مسلمانوں کی دل آزاری کرنا اور ان کو مایوس اور کم ہمت بنانے کی پوری سوچی سمجھی سازشیں چل رہی ہیں۔ ایسے حالات میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے جب کبھی کوئی حالات آتے ہیں تو ایک مومن کا یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ سب حالات لانے والے اللہ ہیں، اور ان سب حالات سے نکالنے والے، ان حالات کو اچھے سے تبدیل کرنے والے، بہتر بنانے والے بھی اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ اس کا ایک مومن کو کامل یقین رہنا چاہیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور علیہ السلام نے معراج کے موقع پر آپ نے مشاہدہ کیا کہ کچھ چیزیں ہیں جو زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ اوپر جانے والی چیزیں کیا ہیں اور یہ نیچے اترنے والے کیا ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اوپر جانے والے بندوں کے اعمال ہیں، ان کی حرکتیں اور ان کے کرتوت ہیں، اور اوپر سے نیچے آنے والے یہ اللہ کے فیصلے اور اللہ کے حکم ہیں کہ جیسے بندوں کے حالات ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہمارے اوپر آتے ہیں۔ تو یہ کبھی بیماریاں، پریشانیاں، اموات، آسمانی بلائیں، زمینی مصیبتیں، قحط سالیاں یا دشمنوں کا ہمارے اوپر غلبہ پا لینا اور ان کا مضبوط ہو جانا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک بندے کو، ہر مومن کو اس کا یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خود ان حالات کو لاتے ہیں۔ جیسے ایک بکریوں کا چرواہا ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ اس کی بکریاں ریوڑ سے نکل کر ادھر ادھر جا رہی ہیں، دوسروں کے باغات کو نقصان پہنچا رہی ہیں، دوسرے کے کھیت کو چرنے لگی ہیں، تو وہ مالک ہی جو بکریوں کا مالک اور نگہبان اور نگران ہے، وہی اپنے کتے کو ان کے اوپر چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس کو بھونک کر، ڈرا کر پھر ان بکریوں کو ریوڑ میں لے کر آتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی جب مسلمانوں کی حالتیں بدل جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے یہاں کے شریروں کو اور کتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھونکنے کے لیے، کاٹنے کے لیے، ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم پر مسلط کرتے ہیں تاکہ پھر امت صحیح راستے پر آ جائے۔ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں قرب قیامت امت پر آنے والے حالات کو بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا: یوشک الامم
تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها، قرب قیامت لوگ امتیں، دیگر قومیں مسلمانوں کو ہلاک کرنے اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے، ایسے بلائیں گے جیسے کوئی کھانے والے پیالے کی طرف، دسترخوان کی طرف بلاتے ہیں کہ دسترخوان لگا ہوا ہے، آپ بھی آ جائیے، کھا لیجئے، نوش فرما لیجئے۔ جیسے دسترخوان پر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے تاکہ وہ غذا سے، کھانے سے فائدہ اٹھا لیں، ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ جس زمانے میں ساری اقوام عالم مسلمانوں کو مٹانے، ختم کرنے، ان کے شخصی ملی تہذیب کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، بلائیں گے دسترخوان پر بلانے کی طرح، اور سب مل کے ایک بارگی مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے، ان کے جان کو، ان کے مال کو، ان کی عزتوں کو، ان کے مساجد کو، ان کی ساری عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ نبی علیہ السلام نے پیشن گوئیاں پہلے ہی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا ہوگا، تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت میں مسلمان تعداد میں کم ہوں گے کہ کم تعداد میں ہیں اور دوسرے زیادہ تعداد میں ہیں اور وہ ان کے اوپر غلبہ پا رہے ہیں، ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بل انتم یومئذ بکثیر، تم تو اس دن بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ آج کتنے مسلمان، تعداد لاکھوں سے بڑھ کر کروڑوں اور اربوں میں چلی گئی ہے مسلمانوں کی تعداد، املاک اور مسلمان حکومتیں اور مسلمان ملک ہیں، ہتھیار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آج مسلمانوں کو یہ حالات کا سامنا کیوں ہے؟ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ یہ حالات امت پر آئیں گے۔ اس وقت میں حضور علیہ السلام سے اس پوچھنے والے صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کا رعب اور ان کا ڈر دشمنوں کے دلوں سے ختم فرما دیں۔ لَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن قُلُوبِ أَعْدَائِكُمْ مَهَابَةً مِنْكُمْ، تم سے جو خوف اور ڈر اور تمہارا جو رعب ہونا چاہیے، وہ رعب اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے دلوں سے نکال لیں گے۔ اس وجہ سے وہ تم کو پوری جڑ پیڑ سے ختم کرنے اور مٹانے کے در پر ہو جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہن ڈال دیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دو چیزیں ہیں۔ جب امت میں یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے دشمنوں کو ہمارے اوپر غلبہ دے دیتے ہیں، پھر وہ دشمن ہم کو مٹانے کے لیے سازشیں کرتے ہیں، پورے عالم کے دشمنوں اور اقوام کو جمع کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی بتائی، جو مرض بتایا ہے کہ اس مرض کی وجہ سے تمہارے اوپر حالات آئیں گے، اس مرض کا علاج کرنا یہ اصل عقل مندی ہے، یہ ہے ان پیچیدہ اور مشکل حالات میں نکلنے کا راستہ۔ یہ حالات خواہ اپنے شہر، ریاست، ملک، عالمی اعتبار سے ہوں، پورے عالم کے اعتبار سے ہوں یا اپنے گھر کے اعتبار سے ہو، ان سب حالات سے نکلنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بیماریاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ ایک حب الدنیا، دنیا کی محبت، یہ تمہارے اوپر آخرت کی محبت کے مقابلے میں غالب آ جائے گی۔ دنیا کی خواہش، دنیا کی چاہت، مال کی طلب اور مادی چیزوں کی خواہشیں اتنی تمہارے اوپر غالب آ جائیں گی کہ تم اپنی دنیا بنانے کے لیے
اپنی آخرت کو خراب کر لو گے، اپنے چھوٹوں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر لو گے۔ تو یہ حب الدنیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کو نقصان پہنچانے والا مرض، جیسے کسی جسم کو نقصان پہنچانے والا جان لیوا مرض کینسر ہے، جیسا ہم سمجھ رہے ہیں، ایسے ہی پوری امت مسلمہ کو نقصان پہنچانے والا مرض وہ دنیا کی محبتوں کا دل میں پیدا ہو جانا ہے۔ آج دیکھ لیجئے، آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت کا غلبہ کیسے ہے، کہ اسی محبت کی وجہ سے کتنے اللہ کے احکام ہم سے ٹوٹ رہے ہیں۔ نماز کا پڑھنا مشکل ہو گیا، روزوں کا رہنا مشکل ہو گیا، زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے بہانے ہو گئے، حج کے سلسلے میں اس کی ادائیگی ہم سے وقت پر نہیں ہو رہی ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ حب دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں آ چکی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور جب دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو تمہارے اوپر غالب کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مرض کو ہم اپنے اندر سے نکالیں۔ کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سادگی کی زندگی گزاری۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ مجھے مسکین رکھیے، مجھے غریب رکھیے جب تک میری زندگی ہو، اور میرا انتقال بھی ایسا ہو کہ میں مسکینوں کی حالت میں ہوں۔ اور آپ نے فرمایا مجھے قیامت میں دوبارہ اٹھایا جائے تو بھی مسکینوں کے درمیان میں اٹھایا جائے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اتنا کنارہ کش کیے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ان کو ان کے بیٹے نے کھانے پہ بلایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے پر بلایا، کھانے میں شریک ہوئے، کھانا کھا رہے تھے، لقمہ اٹھایا تو انہوں نے دیکھا کہ گوشت ہے اور گھی میں تلا ہوا ہے، تو فوراً لقمہ نیچے رکھ دیا اور کہا بیٹا تمہارا کھانا سنت کے خلاف ہو گیا ہے، اللہ کے رسول کے کھانے سے مختلف تمہارا کھانا ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہاں میں نے تو کوئی خلاف سنت کام نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹا تم جانتے ہو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی اپنے دسترخوان پر 2 سالن رکھنا گوارا ہی نہیں کیا۔ اگر آ جاتے تو دوسرا سالن صدقہ کر دیتے، صرف ایک ہی سالن نوش فرماتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی بھی تو ایک ہی سالن ہے، گوشت کو گھی میں تل لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گوشت کو الگ ایک سالن اور گھی کو الگ سالن سمجھا کرتے تھے، تم نے یہ 2 سالن جمع کر لیے ہیں، یہ اتنا حضور علیہ السلام کے دسترخوان سے خلاف اور آپ کی عادت کے خلاف بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوارا نہیں۔ اتنی سادہ زندگی حضور علیہ السلام کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے تو اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے انتقال کے بعد ان سے ملنا ہے، میں ان کے راستے پر چلوں گا تو وہاں ان تک پہنچوں گا، میں ان کے راستے کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے دسترخوان کی منظر کشی کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر آئیں، حضور علیہ السلام سے کہا گھر میں روٹی بنی تھی، 3 دن کے بعد بنی تھی، تو تھوڑی سی روٹی کا ٹکڑا آپ کے خدمت میں پیش کرنے کے لیے آئی ہوں۔ حضرت حضور علیہ السلام نے وہ روٹی توڑی اور منہ میں رکھا اور فرمایا بیٹی فاطمہ یہ 3 دن کے بعد پہلا لقمہ ہے جو تمہارے والد کے منہ میں جا رہا ہے۔ ایسی نبی علیہ السلام کی زندگی دنیا کی چیزوں سے کنارہ کش تھی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے، بہت مال دیا ہے، اس کے باوجود بھی ہماری مال کی طلب، دنیا کی خواہش ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ میرے بھائیوں آج
کچھ لوگوں کی خواہشیں ہیں جو بہت سو کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ میں زکوٰۃ کیوں نہیں دے رہا ہوں؟ اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ میری کچھ خواہشیں ہیں، میں اپنی خواہشوں کو، اچھے مکان، اچھے گاڑیاں، اچھی سواریاں اور اچھے کپڑے، اس کی خواہش میں اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں غریبوں کی ضرورت ان کی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، دشمنوں کا غلبہ تمہارے اوپر اس وقت ہوگا، یہ جو دشمن ستا رہے ہیں ہمارے جان کے پیچھے، ہمارے مال کے پیچھے، ہمارے اوقاف کے پیچھے، ہماری مساجد کے پیچھے، ہماری مدارس اور خانقاہوں کے پیچھے اور درگاہوں کے اوپر ناپاک نگاہوں کا ڈالنا، یہ سب ہونے کی وجہ نبی علیہ السلام نے جو علاج بتایا ہے یا جو مرض بتایا ہے وہ یہ کہ تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ حضور کے صحابہ کے دلوں میں حضور نے دنیا سے اتنی نفرت ڈال دی تھی، وہ حلال کے سلسلے میں، ہم تو حرام کی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو زائد بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ اپنے حلال چیز کے اندر بھی اگر دنیا مل جاتی تھی تو پریشان ہو جاتے تھے۔ حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ حمص کے گورنر اور کلکٹر تھے، ایسی سادہ زندگی تھی، پہلے تو اس عہدے کو قبول نہیں کر رہے تھے، زبردستی ان کو عہدہ دیا گیا تو اس عہدے پہ رہے، پوری سادگی کے ساتھ زندگی گزاری، ایک جوڑا لے کر مدینے سے ملک شام حمص گئے تھے اور ایک ہی جوڑے پر پوری زندگی گزار دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اس ڈسٹرکٹ کے پورے غریبوں کی لسٹ مانگی کہ حمص میں جتنے غریب ہیں ان کی لسٹ بنا کر دو۔ چنانچہ لسٹ تیار ہوئی تو اس کے سر فہرست میں، اس میں سب سے پہلا نام جو تھا وہ اس ڈسٹرکٹ اور اس ضلع کے گورنر حضرت سعید ابن عامر کا نام سب سے پہلے تھا۔ حضرت عمر دیکھ کر رونے لگے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے، کیسے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ صحابہ ہیں کہ دنیا ان کو اتنی بھی مل رہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس مال نہیں تھا، نہیں مال تھا، لیکن دین کے سارے تقاضوں پر وہ لگا رہے تھے، امت کے استحکام پر وہ لگا رہے تھے، دین کی اشاعت پر، اس کے استحکام پر لگا رہے تھے، لیکن قبول نہیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جب ایسے تنگ دست ہیں اور میرے گورنر ہیں تو 1000 دینار اپنی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعید کو بھیجا۔ وہ اصل سنانا ہے آپ کو کہ دنیا سے کیسے ان لوگوں کو بے رغبتی تھی اور دنیا کی ہمارے اندر کتنی طلب ہے، کتنی محبت ہے۔ اگر حضور نے فرمایا اگر کسی کو 2 وادیاں سونے کے جنگل، سونے سے بھر کر 2 جنگل بھی مل جائے، انسان ایسا حریص ہے کہ تیسرے کے طلب میں اپنی زندگی گنوا دے گا اور اپنی پوری حیات خراب کر لے گا، آخرت خراب کر لے گا۔ اور ان لوگوں کو حضور علیہ السلام نے ایسا بنایا تھا، ان کے ہاتھ میں جب 1000 دینار کی تھیلی پہنچی کہ حضرت عمر نے، امیر المؤمنین نے اپنے گورنر کی غربت کو دیکھ کر 1000 دینار کی تھیلی ہدیتاً بھیجائی، بالکل پاکیزہ حلال مال آیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت سعید ابن عامر ان پیسوں کو دیکھ کر اتنی زور سے انا للہ پڑا کہ گھر میں عورت، ان کی اہلیہ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا، کیا قیامت کی کوئی علامت نظر آ گئی؟ حضرت سعید نے کہا کہ نہیں، اس سے بڑا مسئلہ ہو گیا۔ تو ان کی اہلیہ نے کہا کیا امیر المومنین حضرت عمر کا انتقال یا شہادت ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے بڑا مسئلہ ہو گیا۔ تو پھر اہلیہ نے کہا بتا دیجئے کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ بڑا حادثہ ہو گیا کہ میرے گھر میں، سعید کے گھر میں دنیا آ گئی ہے،
یہ دنیا کی وجہ سے میں ڈر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا امتحان جو مالداری کے ساتھ ہے یہ سخت ہے، اس کے مقابلے میں کہ اللہ ہم کو غریب رکھیں، غربت کی زندگی یہ چھوٹا امتحان ہے۔ اس امتحان میں کامیاب ہونا ممکن ہے، لیکن جن کے پاس مال ہے، مال کی آزمائش، مال کا امتحان یہ غربت کے امتحان سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ان کے بھٹک جانے، پھسل جانے کا زیادہ ڈر ہوتا ہے جن کو اللہ نے مال دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اوپر دشمنوں کا غلبہ اس وقت ہوگا جب کہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آ گئی ہے۔ دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، موت سے تمہارا ڈرنا۔ موت سے جس وقت امت ڈرنے لگے گی، شہادت کی شوق دلوں سے ختم ہو جائے گا، تو پھر غیر تمہارے اوپر غالب آ کر رہیں گے۔ صحابہ کا مزاج ایسا بنایا تھا حضور علیہ السلام نے کہ صحابہ یہ کہتے تھے جیسے غیروں کو شراب لذیذ ہے ویسے ہمیں موت عزیز ہے۔ ہم موت کو ایسے گلے لگاتے ہیں جیسے لوگ شراب پینے کو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں، ایسے ہمیں شہادت منظور ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ 70 مرتبہ، 3 مرتبہ تو روایت میں ہے۔ آپ نے فرمایا اتنی مرتبہ مجھے زندہ کیا جائے، پھر اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ عورتیں اپنے بچوں کو یہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا اللہ کے نام پر جان نثار کرنے کے لیے، شہادت پانے کے لیے ہی تم کو میں نے دودھ پلایا ہے، تم یہ بڑے جوان طاقتور اس لیے ہوئے ہو کہ اللہ کے نام پر شہید ہو جاؤ گے، جان دے دو گے، یہ جذبوں کے لیے ہی ہم نے تم کو دودھ پلایا، کھلایا پلایا، بڑا کیا، طاقتور اس لیے بنایا ہے کہ تم اللہ کے نام پہ شہید ہونے والے بنو گے۔ یہ امت میں جذبے تھے، موت کو گلے سے لگانا اپنے لیے شرف سمجھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمہارے اوپر تمہارے دشمن اس وقت غالب آنا شروع ہو جائیں گے جب تمہیں موت سے کراہیت اور دنیا کی رغبت اور محبت پیدا ہو جائے۔ حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیکھا کہ حجاج بن یوسف کے سامنے جا رہے ہیں، نہتے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، یقینی طور پر شہید ہونے والے ہیں۔ ایسے وقت میں حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیکھا، وہ اپنی ماں سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا اس وقت میں آنکھوں سے معذور ہو گئی تھی۔ بیٹے آئے تو آخری مرتبہ سلام اور دعا کرنے کے لیے آئے تو ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کو دعائیں دی، کامیابی کی، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی طرف سے بشارتیں سنائیں۔ اس کے بعد ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرا تو حضرت عبداللہ بن زبیر کے جسم پر زرہ، لوہے کی جو دشمنوں کے وار سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے، وہ زرہ پہن کر تھے۔ تو حضرت اسما کہنے لگی کہ بیٹا یہ دشمن سے مقابلے کے لیے زرہ پہن کر جا رہے ہو؟ ہم اللہ کے راستے میں اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے جانوں کے نذرانے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم زندہ واپس آنے کے لیے نہیں جاتے۔ لہٰذا تم کو چاہیے کہ تم اللہ کے راستے میں اس زرہ کو نکال کر جاؤ۔ تمہاری شہادت ہے تو اس کے بغیر بھی، اس کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، اور اگر شہادت نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ تم کو دے سکتے ہیں، اللہ اس پر قادر ہے۔ حضرت اسما نے ان سے زرہ نکلوائی۔ یہ خواتین تھیں کہ اپنے بچوں کو جہاد کے لیے، اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ یہ بوڑھے ہیں، معذور ہیں، مجبور ہیں اور حالات میں ہیں، اس کے باوجود ان کو اللہ کے نام پر جان دینے، فدا کرنے کا شوق و جذبہ ان لوگوں کے اندر تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ جو دشمنوں کا تمہارے اوپر غلبہ ہے، ساری قومیں تم کو مٹانے کے لیے آئی ہیں اور آئیں گی، اس وقت تک آئیں گی جب تک کہ تمہارے دلوں کے اندر
دنیا کی محبت ہے، اور جب تک کہ تم موت کو ناپسند کر رہے، جس وقت تم موت کو اپنی زندگی سے زیادہ محبوب بنا لو، اور جس وقت میں تم کو اپنی موت شراب سے زیادہ لذیذ معلوم ہونے لگے اور دنیا کی کوئی محبت نہ ہو، تو کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ سامنے کھڑے ہو سکے۔ آج جو امت مسلمہ کو یہ حالات آ رہے ہیں، ایک مسجد گئی، دوسری متھرا کی مسجد گئی، وارانسی کی مسجد گئی، ایودھیا کی مسجد گئی، سنبل کی مسجد جا رہی ہے، سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر دنیا کی محبتیں آ گئیں۔ دنیا کی محبت کے نام پر اللہ کے حکموں کو ہم توڑنے والے بن گئے اور اللہ کے راستے کی کوششیں اور محنتیں ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے امت مسلمہ کے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھ نصیب فرمائیں اور ان مرض سے پوری امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔